الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. سورہ نساء آیت نمبر 64 ہے. اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا، الا لیطاع باذن اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، جاؤک، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ سے مغفرت مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے. وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر، اکثر جہاں کہیں بھی شروع میں وما کا لفظ ہو، ما آ جائے اور اس کے بعد الا کا لفظ آتا ہے تو اس کو وہ جو ما ہوتی ہے وہ نفی کے لیے ہوتا ہے، کہ ہم نے نہیں بھیجا من رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر، لیطاع، کہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. ولو انہم، اور اگر یہ لوگ، اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤ، وہ آ جاتے کا آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، پس اللہ سے معافی طلب کرتے، استغفار کرتے، گناہوں کی بخشش طلب کرتے، واستغفر، اور استغفار کرتا، لہم، ان کے لیے، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوجد اللہ، البتہ وجدو، وہ پاتے، اللہ کو، توابن، بہت معاف کرنے والا. تائب، تواب، بندوں کے لیے بھی تواب کا لفظ آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے بھی، ان اللہ یحب التوابین، اللہ پسند کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو. اور توابن اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہو تو معنی یہ ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحیمن، بڑا مہربان. تو یہ اللہ کو پاتے کہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان. آیت کریمہ میں جو پہلی بات ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، تمام انبیاء کرام، ان کی بعثت کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتے ہیں کہ رسول کی بعثت اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، اس کی کامل اتباع کی جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ان کی کامل اور مکمل اتباع کی جائے. تو یہیں سے آیت کریمہ سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے کہ جو لوگ صرف اس چیز کا نعرہ لگاتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضرات انبیاء کرام بھیجے ہیں ان کی اطاعت اس کو بھی قرآن نے لازم اور فرض قرار دیا کہ نبی کی بعثت وہ ہوتی اس لیے، اور اس کی اطاعت وہ قرآن سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ نبی کی اطاعت وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ آ جاتے جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، جاؤ کا آپ کے پاس آ جاتے فاستغفروا اللہ سے معافی مانگتے اور آپ ان کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار اور نبی علیہ السلام کا امت کے لیے استغفار کا تذکرہ ہے۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجیے، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے۔ البتہ نبی علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اب آیا روز رسول پر استشفاء کے معنی ہے سفارش طلب کرنا، شفاعت طلب کرنا، اس کا جواز ہے یا کہ نہیں؟ تو اہل سنت والجماعت تمام کے تمام تقریباً وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جس طرح آیت کریمہ کا تعلق نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، وہ اپنی مایہ ناز تفسیر معارف القرآن میں اس میں فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں استشفاء، تو اس سے بالکل واضح ہے کہ جب کوئی شخص غلطی کرتا پھر اسے ندامت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بخشش طلب کرنے کی درخواست کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا۔ اور اس قسم کے واقعات حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن اس کی 5ویں جلد میں اس آیت کریمہ کے نیچے وہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بہت سارے صحابہ کے متعلق احادیث میں آتی ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان سے غلطی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، تو پھر انہوں نے حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ آپ یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کی دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ تو حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی کوئی شخص آپ کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو کر اپنی غلطی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کرے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تو فرماتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ مفتی اعظم ہندوستان، پاکستان، متحدہ ہندوستان کے جو مفتی اعظم تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استشفاء کی دعا کرنا جائز ہے۔ یا رسول اللہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے لیے معافی طلب کیجئے، تو فرمایا صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ حضور علیہ السلام سے درخواست کرے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرا خاتمہ وہ ایمان پر ہو اور میں آپ کی ملت میں شریک رہوں۔ اس زمن میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں بھی لکھا ہے اور امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک دیہاتی آیا، ایک بدو گاؤں والا، وہ آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر وہ گر گیا اور زارو قطار روتے ہوئے وہ اس آیت کریمہ کا حوالہ دے رہا تھا، آیت کریمہ کو پڑھ رہا تھا اور عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گناہگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے یا رسول اللہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس نے کچھ اشعار بھی پڑھے اور ان اشعار میں
وہ بدو کہہ رہا تھا، وہ دیہاتی گاؤں والا وہ صحابی، وہ کہہ رہا تھا کہ یا خیر من دفنت بالترب اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحبك فلا انساهما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ تو شروع کے جو اشعار ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا خیر من دفنت بالترب اعظمه، اے تمام لوگوں میں سے جن کو آج تک یعنی دنیا سے جو رخصت ہو چکے ہیں، جن کو زمین کے حوالے کیا گیا، ان تمام لوگوں میں سے سب سے بہترین ذات۔ فطاب من طیبہن القاع والاکم، کہ آپ کی خوشبو سے جب آپ زیر زمین چلے گئے یا رسول اللہ، یہ ساری کی ساری زمین، اس کے نچلے جو حصے ہیں یہ سب خوشبودار ہو گئے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ میری جان وہ فدا ہو آپ پہ، آپ کی اس قبر پہ کہ جس میں یا رسول اللہ آپ آرام فرمانے، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، کہ جس کے اندر یعنی سخاوت ہے اور جس کے اندر مہربانی ہے، شفقتیں ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہاں۔ اور پھر اس نے یہ دعا کی تو حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روضہ اقدس کے اندر سے آواز آئی کہ قد غفر لک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی، تیری مغفرت کر دی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ یعنی جس طرح نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، حیات مبارکہ میں نبی علیہ السلام سے استشفاء کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، اسی طرح تمام علماء وہ اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کوئی شخص بطور استشفاء اس آیت کریمہ کو پیش کر سکتا ہے، اور یہ آیت کریمہ اس پر دال ہے کہ نبی علیہ السلام کے روزے مبارک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کے بندہ اپنے گناہوں پہ جب ندامت کا اظہار کرے تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ واستغفر لهم الرسول، اللہ سے خود بھی معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے۔ لوجد اللہ توابا الرحیما، تو یہ پاتے اللہ کو توابا بہت معاف کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیما بڑا مہربان۔ فلا وربک لا یؤمنون، نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وربک تمہارے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں، تمہیں حکم نہ بنائیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور صرف یہی نہیں کہ آپ کو حکم بنائیں، قاضی بنائیں، بلکہ اس کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر تم جو فیصلہ کرو اس بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ فلا وربک، نہیں، لا کے معنی نہیں، وربک بعد میں کہا ہے کہ یہ لا جو ہے یہ زائد ہے، وربک تیرے رب کی قسم، واو قسمیہ کہا جاتا ہے اس کو، کہ تمہارے پروردگار کی قسم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے علماء فرماتے ہیں یہ بھی ناز و انداز کا، شفقت و مہربانی اور محبت کا ایک بڑا پیارا انداز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ نہیں فرماتے کہ میرے محبوب مجھے اپنی ذات کی قسم، فرماتے ہیں فلا وربک پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم، تیرے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم۔ لا یؤمنون یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یہاں تک، یحکمو کا حکم، یحکم تحکیم کے معنی ہے فیصلہ کروانا، حکم بنانا، کسی کو منصف بنانا۔ تو فلا وربک تیرے رب کی قسم کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، نفی کے معنی میں ہے، لا یؤمنون نفی کی تاکید کر رہا ہے۔ فیما شجر بینہم، شجر یشجر کے معنی اختلاف ہونا، جھگڑا ہونا، شجور کے معنی جھگڑنے اور اختلاف کرنے کے، عام طور پہ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مشاجرات صحابہ، صحابہ کرام کے درمیان جن چیزوں پہ اختلاف ہوا، صحابہ کرام کے درمیان جو
لڑائیاں ہوئیں تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ، صحابہ کے درمیان پیش آنے والے اختلافات. تو یہ اسی سے ہے شجر فیما شجر بینہم. البتہ شجر کا لفظ جو ہے یہ تو شجرہ ہے، شجر کا لفظ جو ہے یہ عربی میں درخت کو بھی کہا جاتا ہے. فیما شجر بینہم، ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے، ان کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں، ثم لا یجدوا، اور اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ یہ نہ پائیں فی انفسہم، اپنے دل میں، اپنے دلوں میں یہ نہ محسوس کریں حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، جو فیصلہ آپ نے کیا، تو آپ نے جو فیصلہ کیا یا رسول اللہ آپ نے جو حکم دیا تو اس بارے میں ان کے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ ہو. حرجن تنگی کو کہا جاتا ہے، مذائقے کو، خلش کو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور یہ اسے تسلیم کریں، اچھے طریقے سے تسلیم کرنا، یعنی مکمل طور پہ یہ سر تسلیم خم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ تجھے تیرے رب کی قسم کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ مکمل طور پہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں. مفتی شفیع رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے، کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول، امت کے حاکم اور ہر پیش آنے والے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف حاکم نہیں بلکہ رسول معصوم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، امت پر شفیق و مہربان باپ بھی ہیں. اس لیے یہ تعلیم دی گئی کہ جب بھی کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو فریقین کا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنائیں، جج بنائیں، قاضی بنائیں، ان سے فیصلہ کرائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر کے اس پہ عمل کریں. اور یہ بات کہ نبی علیہ السلام کو حکم بنانا، اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں تھا. وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے تو یہ قیامت کی صبح تک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ وہ فیصلے فرمایا کرتے تھے، صحابہ ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے جو حقیقتاً نبی علیہ السلام ہی کی طرف رجوع ہے. اب یہیں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو اپنے جھگڑے اور ہر مقدمے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مطمئن نہ ہو. تو پیچھے ہم نے واقعہ پڑھ لیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اگرچہ صحیح سند سے وہ ثابت نہیں ہے، بعض حضرات نے اس کا انکار بھی کیا ہے، یہ واقعہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک منافق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اب جب مقتول کے اولیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے شکایت کی نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ میں یہ خیال نہیں کرتا، میرا یہ گمان نہیں ہے کہ عمر کسی مرد مومن کی قتل پر وہ جری ہو اور وہ جرأت کرے کسی مسلمان کو قتل کرنے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو قتل کیا تو وہ کافر تھا، اس نے نبی علیہ السلام کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور آیت کریمہ نے بتا دیا کہ ایسا شخص وہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے آیت کریمہ میں کہ فیما شجر بینہم، صرف معاملات اور حقوق کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ کوئی معاملات ہیں یا حقوق ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی شریعت پر پیش کیے جائیں، بلکہ عقائد، نظریات، دوسرے جو نظری مسائل ہیں تو ان میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ ان میں بھی تسلیم ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً بات کی صورت میں یا عمل کی صورت میں ثابت ہو، اس کے کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا یہ بھی ضعف ایمان کی علامت ہے کہ یہ اس کے ایمان کا ضعف ہے. مفتی شفیع رحمہ اللہ مثال لکھتے ہیں کہ جہاں شریعت نے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، وہاں ایک شخص کہ نہیں جی میں تو تیمم نہیں کروں گا اور میرا دل اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ میں تیمم کر کے نماز پڑھوں، اور وہ یہ خیال کرے کہ یہ میرا تقویٰ ہے کہ نہیں میں پانی ڈھونڈ کے نماز پڑھوں گا. فرمایا یہ تقویٰ نہیں ہے،
بلکہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے جو ایک آسانی دی گئی ہے، نبی علیہ السلام کی طرف سے جو ایک عمل ثابت ہے، تو یہ اس کا انکار کر رہا ہے، بظاہر دل میں تنگی محسوس کر رہا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، مٹی کے ساتھ یہ پاکی حاصل کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمتوں پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں، جہاں سختیاں ہوتی ہیں دین میں کہ بھئی انتہائی سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا موسم ہے، اور اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ وضو بنائیں، اب پانی موجود ہے، کوئی شخص معذور نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اب وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، تو یہ عزیمت ہے۔ جس طرح فرمایا اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ ایک شخص بیمار ہے، اب ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ آپ پانی استعمال نہ کریں، یا تو ٹھنڈے پانی سے منع کیا ہے یا ہر طرح کے پانی سے منع کیا، اب وہ یہ نہ سمجھے کہ جی یہ تقویٰ کے خلاف ہے یا اس پہ مجھے اجر و ثواب نہیں ملے گا لہٰذا میں اس کے خلاف کروں گا اجر و ثواب، تو فرمائے نہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں اس پر عمل کرنے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دیتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا۔ ولو انہم فعلوا، اور اگر وہ یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے، ما یوعظون به، جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، لکان خیرا لہم، تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا۔ ولو ان، اور اگر ہم کتبنا، ان پہ لکھ لیتے، مطلب یہ کہ لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز تحریر میں آ جاتی ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، اگر ہم ان پہ فرض قرار دیتے، جیسے ہم نے پڑھا کتب علیکم القتال، تم پہ قتال کو فرض کیا گیا، کتب علیکم الصیام، روزوں کو فرض کیا گیا، تو اگر ہم فرض کر دیتے ان پر، ان اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، اقتلوا یہ امر کا صیغہ ہے، اسی طرح اخرجوا نکلو، من دیارکم، دار کی جمع اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، ما نفی کے لیے جمع کا صیغہ ہے، فعلو ماضی کا، تو وہ ایسا نہ کرتے، الا سوائے قلیل منہم، ان میں سے تھوڑے سے لوگ، ولو انہم، اور اگر وہ لوگ فعلو کر گزرتے، ما یوعظون بی، جس چیز کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی اپنے آپ کو قتل کرتے یا اپنے گھروں سے نکل جاتے، ہجرت کرتے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، واشد، اور زیادہ، اشد اس میں افعال التفضیل کا صیغہ ہے، پختہ تر، زیادہ بہتر ہوتا ان کے لیے، تثبیتاً، ثابت رکھنا، ثابت کرنا، تو اس وقت واشد تثبیتا، یہ ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا۔ تو آیت کریمہ میں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں، بشر منافق کا جو معاملہ تھا، تو وہ اپنے معاملے کو لے کے گیا کعب بن اشرف یہودی کے پاس، اور باوجود اس کے کہ وہ نام کا مسلمان تھا، پھر مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جب اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ہمارا فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، پھر وہ اس پہ راضی نہ ہوا، اور دوبارہ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ تو جب اس واقعے کی مدینہ منورہ میں شہرت ہوئی، تو یہودیوں نے مسلمانوں کو آر دلائی کہ تم کیسے لوگ ہو کہ جس کو رسول مانتے ہو اس کے اتباع کے دعوے دار ہو اور اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد کہنے لگے کہ دیکھیں، ہم جو یہودی ہیں، ہمیں حکم ملا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بچڑے کی انہوں نے پوجا کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پہ گئے تھے، تو ان میں سے 70,000 لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، تو اس وقت ان کو حکم دیا گیا تھا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو یہودیوں نے کہا ہمیں اس کا حکم دیا گیا تو ہم نے اس حکم کو پورا کیا، اور اگر تمہیں کوئی ایسا حکم دے دیا جاتا تو تم کیا کرتے؟ تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر ہم ان لوگوں پہ، یہ جو منافقین ہیں، ان کو یہ حکم دیتے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر دو اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ہجرت کرو، تو یہ کبھی نہ کرتے۔
الا قلیل، یعنی اگر آیت کریمہ کو عام سمجھا جائے تو الا قلیل منہم، سوائے تھوڑے سے لوگوں، یعنی جو مخلص صحابہ کرام ہیں وہ تو اس کو کر گزرتے، لیکن باقی جو لوگ ہیں تو وہ اس میں یعنی پسو پیش کرتے، آگے پیچھے ہوتے، اور وہ فوری طور پہ اس کے ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، اللہ نے ہمیں اس آزمائش کا حکم نہیں دیا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اس صحابی کا یہ کلمہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر یہ حکم نازل ہو جاتا، ہمیں کہا جاتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو اللہ کی قسم سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس پہ قربان کر دیتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آیت کریمہ کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ جو حکم ہے خودکشی کا، اپنے آپ کو قتل کرنے کا یا ترک وطن کا، اگر یہ اللہ کی طرف سے آ جاتا تو ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کنیت ہے، ام عبد کا بیٹا، تو وہ ضرور اس پر عمل کرتے۔ اور رہا یہ جو دوسرا معاملہ ترک وطن کا، تو وہ تو بہت سارے صحابہ نے دو تین ہجرتیں کی، انہوں نے ہجرت اختیار کی۔ بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اقتلوا انفسکم کا جو حکم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یعنی اپنے آپ کو قتل کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنوں میں سے جو تمہارے رشتہ داروں میں سے ایسے منافق لوگ ہیں تم ان کو قتل کرو، جو منافقین ہیں ان کو قتل کرو۔ تو فرمایا اس پہ بھی بہت سارے لوگ وہ عمل کر گزرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر وہ مشرکین کے لشکر میں، بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کہنے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابا جان غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اور اگر میں چاہتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا، لیکن چونکہ آپ میرے والد تھے، میرے لیے قابل احترام تھے، تو اس لیے میں نے آپ پہ وار نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر غزوہ بدر میں تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں بالکل صبر نہ کرتا اور میں تمہیں قتل کر دیتا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کی فوج میں۔ فرمایا اگر ہم ان پہ یہ فرض کر دیتے اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ما فعلوه الا قلیل منہم، ان میں سے نہ کرتے اس پہ عمل سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، اور اگر وہ کر گزرتے اس کو جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے لکان خیر لہم، تو وہ ان کے لیے بہتر تھا، واشد تثبیتا، اور خوب ثابت قدمی پیدا کرتا۔ فَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے۔ لَآتَيْنَا لام تاکید کے لیے، آتینا جمع متکلم کا صیغہ، ہم دیتے ان کو من لدنا اپنی طرف سے، لدن کیا معنی ہے؟ یہ یعنی ظرف زمان بھی ہے، زمانے کو بھی بتاتا ہے کہ جو وقت کی ابتدا اور انتہا اس پہ دلالت کرتا ہے، اور ظرف مکان کے طور پہ بھی یہ قرآن میں استعمال ہوئے۔ اگر ظرف زمان ہوگا تو یعنی یہ وقت کا معنی دے گا، زمانے کا معنی دے گا، اور مکان ہوگا تو پاس کا معنی دے گا۔ زیادہ تر قرآن کریم میں یہ ظرف مکان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی من لدنا اپنے پاس سے، ہم اپنے پاس سے ان کو اجر دیتے، عظیماً بڑا اجر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ضرور ہم انہیں ہدایت دیتے، صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سیدھے راستے کی، ہم انہیں سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین صدیقین کے ساتھ، والشہداء اور شہداء کے ساتھ، والصالحین اور صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ من یطع اللہ جو شخص اطاعت کرے اللہ کی،
اور والرسول اور رسول کی اطاعت کریں. فاولئک پس یہ لوگ، اس میں اشارہ کا صیغہ ہے، مع الذین، مع کے معنی ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انعام کیا ہے. وہ چار طبقات ہیں، من النبیین، نبی کی جمع ہے نبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، صالحین میں سے. یہ چار اصطلاحات ہیں، تو ان کی انشاءاللہ بعد میں تشریح کرتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، حسن یہ ما احسن کے معنی میں، ما احسن تعجب کا صیغہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، کیا ہی اچھے لوگ ہیں، تو اسے ان کی جو خوبی ہوتی ہے، ان کی اچھائی، اس کو بیان کیا جاتا ہے. حسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے ساتھی ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. سب سے پہلے آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، تو مختلف صحابہ کرام کے بارے میں واقعات آتے ہیں کہ یعنی متعدد سندوں کے ساتھ متعدد صحابہ کے اس طرح کے واقعات ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، تو اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اولاد سے سب سے زیادہ آپ کی محبت ہے، لیکن یا رسول اللہ بعض اوقات میں اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں، تو یعنی آپ کے رخ انور کو دیکھنے کی میری چاہت ہوتی ہے، تو میں یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، سکون مجھے مل جاتے ہیں. لیکن یا رسول اللہ مجھے خیال گزرا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، تو یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ جنت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو اعلیٰ درجات ہیں ان میں ہوں گے، اور مجھے پہلے تو یہ نہیں معلوم کہ میں جنت میں جا سکوں گا بھی یا نہیں. اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ تو آپ سے بہت نیچے ہوگا، تو میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے یا رسول اللہ آپ کے بغیر چین و سکون نہیں ملتا، تو وہاں جنت میں کیسے مجھے صبر آئے گا؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ آئے اور رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح. فرمائے کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جب آپ اور ہم سب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں آپ اعلیٰ درجوں میں ہوں گے اور ہمارے جو درجے ہیں وہ نچلے ہوں گے، تو وہاں ہم آپ کی زیارت کے بغیر کیسے رہ پائیں گے؟ تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے جب اس صحابی کا کلام سنا، ان کی بات سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ صحابہ کرام کی جو پریشانیاں تھیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی فوراً وہ حل فرما دیتے ہیں. صحابہ پریشان ہوتے، نبی علیہ السلام کے سامنے آتے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کا حل وہ نکال لیتے. تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا کہ بھئی میں ان کو کیا کہوں، تو اس موقع پہ جبریل امین آئے اور سورہ نساء کی یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 69، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے جو درجات ہیں یہ اعمال کے اعتبار سے ہوں گے. جس طرح صحابہ کرام اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے اعلیٰ درجے ہوں گے، تو جنت کا ملنا جو ہے یہ تو محض اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہوگا. کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. صحیح روایت ہے، کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تو ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کے بغیر صرف اپنے عمل پہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنا فضل فرما دیں، اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل فرما دیں. تو جنت کا جو داخلہ ہوگا وہ محض اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے ہوگا. البتہ جنت کے جو درجات ہیں تو وہ بندوں کے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے، جس کا عمل جتنا زیادہ ہوگا اس کو اتنا اعلیٰ درجہ وہ نصیب ہوگا. تو چونکہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ، ایمان کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ جو شخصیات ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے، پھر شہداء، پھر صالحین کا ہے، اور اس کے بعد جو عام مومن ہوں گے ان کا درجہ ہے. تو اب یہاں پہ
فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہاں ایک اور بات کہ بھی جنت میں یہ جو جنتی ہوں گے ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان الفاظ کی طرف آنے سے پہلے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ ملاقات کیسے کریں گے؟ تو حضرات مفسرین کرام نے احادیث کی روشنی میں 3 باتیں لکھی ہیں کہ بعض احادیث سے تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے وہ اپنی کھڑکیوں سے اپنے سے اوپر کے جو درجوں والے جنتی ہیں تو ان کو دیکھیں گے، اور فرمایا تم ایسے انہیں دیکھو گے جیسے دنیا میں تم ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنی وہ بلندی پہ ہوں گے، اتنے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ تو ملاقات کی ایک صورت یہ کہ یہ صرف انہیں دیکھیں گے۔ دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ اونچے درجات والے جو ہیں وہ نچلے درجات والوں کی طرف آیا کریں گے اور ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، ان کا بیٹھنا ہوگا، اس کے بعد وہ واپس اپنی جنتوں میں چلے جائیں گے۔ اور تیسری صورت فرمایا یہ بھی ممکن ہے کہ جو نچلے درجات والے ہیں تو ان کو ملاقات کے لیے جو اعلیٰ درجات والے جنتی ہیں ان کے پاس جانے کی اجازت ہو کہ یہ لوگ ان کے پاس چلے جائیں اور ان کے ہاں وہاں ان کی جو جنتیں ہیں تو ان کے پاس ان کی زیارت کر کے ملاقات کر کے پھر واپس اپنی جنت میں آ جائیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رات گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام وغیرہ یہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک رات تہجد کے وقت جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ یہ جو ضروریات ہیں وہ لا کر دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا کہ اے کعب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، بس جنت میں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہوں، مجھے آپ کی صحبت میسر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ؟ انہوں نے عرض کیا اور کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، فرمایا تمہارا مقصد تب حاصل ہوگا کہ اگر تم جنت میں میری مصاحبت چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ تم میری مدد کرو زیادہ سجدوں کے ساتھ، یعنی نوافل کی کثرت کیا کرو، تو انشاءاللہ کثرت نوافل کی وجہ سے جنت میں تجھے میری صحبت ملے گی، تم میرے ساتھ جنت میں ہوگی۔ اور مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے تو وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو سچ بولنے والا تاجر ہے، وہ وپاری، وہ تاجر جو سچ بولتا ہے اور امانت دار ہو، خیانت نہ کرے، تو وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہیں سے ایک اور بات اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں عرض کروں کہ جو مرزائی ہیں قادیانی، تو انہوں نے اس آیت سے یہ دلیل نکالی ہے کہ یہاں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، تو کہتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں یعنی الیاذ باللہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ نبی بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں من النبیین سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی بن جاتا ہے اور اس کا آخرت میں بھی اس کا جو حشر ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ میں اس کا جواب ہے جو ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ سچ بولنے والا جو تاجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نبی بن جاتا ہے تاجر، مراد یہ ہے کہ اس کا جو حشر ہے وہ ان حضرات کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ جو صحبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ یعنی کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ جو لوگ ہوں گے، آیت کریمہ میں جس کی طرف اشارہ ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کا درجہ کیا ہوگا کہ جو کسی جماعت سے محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، مگر عمل میں ان کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ کسی اللہ والے سے اس کی محبت ہے اور وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، لیکن نبی کے عمل جیسا عمل کون کر سکتا ہے؟ کسی صحابی کے عمل جیسا اخلاص وہ کہاں سے لا سکتا ہے؟
یا کسی اللہ کے نیک بندے، کسی ولی، کسی صوفی، کسی شیخ سے اس کی محبت ہے، اس کی مجالس میں شرکت کرتا ہے لیکن اس جیسا عمل نہیں کر سکتا، تو یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی محبت ان کے ساتھ ہے لیکن اس جیسا عمل نہیں کر سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، یعنی قیامت کے دن ہر شخص اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہے، جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے جب یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنی تو دنیا کی کسی چیز سے ان کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے محشر اور جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حبشی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں، آپ کا رنگ بھی حسین ہے اور آپ اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں، تو یا رسول اللہ جن چیزوں پہ آپ ایمان کا حکم دیتے ہیں اگر میں ان پہ ایمان لے آؤں اور اسی طرح عمل کروں جیسے آپ کرتے ہیں تو کیا میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ وہ صحابی یہ خیال کر رہا تھا کہ میں حبشی ہوں، بدصورت ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور ایسے حسین ہوں گے کہ 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو تو اس کی نجات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں جب اس دیہاتی نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا کسی اور صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ جب اللہ سبحانہ وتعالی چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اتنی زیادہ نیکیاں عطا کرتے ہیں تو یا رسول اللہ پھر کوئی شخص کیسے ہلاک ہو سکتا ہے، اس کو کیسے عذاب ہو سکتا ہے، وہ کیسے دوزخ میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، قیامت میں بعض لوگ اتنا عمل لے کے آئیں گے نیکیاں کہ ان کو پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کا تحمل نہ کر سکے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں اس کے مقابلے میں آئیں گی اور اس سے ان کا موازنہ کیا جائے گا تو انسان کا جو عمل ہے وہ ان کے مقابلے میں ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، پرے کاہ کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس صحابی نے، وہ جو حبشی تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، تو جب اس نے یہ سنا تو کہتے ہیں کہ وہ اس نے رونا شروع کیا اور روتے روتے وہیں پہ اس صحابی کی جان نکل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس صحابی کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ تو یہ سب سے پہلے یہ چیز کہ آیا بھائی کل قیامت کے دن یا جنت میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ جو لوگ ہوں گے، تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی یہ درجات کو جو تفاوت ہے یہ عمل کی وجہ سے، دخول جنت وہ محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کی وجہ سے۔ دوسری چیز کہ جنت میں ملاقات، اس کے 3 طریقے ہم نے پڑھ لیے، اور یہ جو جنت میں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ان کی جو مصاحبت ہوگی، ان کا جو ساتھ ہوگا، تو اس کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ لازمی شرط ہے کہ بندہ جس سے محبت کرے گا تو وہاں پہ وہ انہی کے ساتھ ہوگا، اس میں رنگ نسل وغیرہ اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو انبیاء صدیقین شہداء صالحین ان کے درجات کا ذکر ہے تو اس حوالے سے مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات وہ شخصیات کی جن کو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی طرف اپنی پیغام رسانی کے لیے منتخب فرما دیتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے انبیاء۔ 1,24,000 مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ حضرات انبیاء کرام کی تعداد ہے، ان میں سے 313 یا 315 یہ رسول ہیں، اور رسول ان میں سے خاص ہوتے ہیں، مختلف اس کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ رسول وہ ہیں جن کو نئی کتاب یا نئی شریعت ملتی ہے، اور بعد نے کہا ہے کہ رسول وہ ہیں انبیاء کرام میں سے جن کو خاص علاقے کی طرف مبعوث کیا جائے، کسی خاص علاقے کی طرف ان کو بھیجا جائے تو اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو پہلی 2 تعریفیں کی گئی ہیں، کوئی خاص کتاب دی جائے تو اس سے بھی بعض ایسے یعنی انبیاء ہیں کہ جن کے پاس کتاب تھی لیکن ان کو رسول نہیں کہا گیا، اور اسی طرح بعض ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جن کو نئی شریعت دی گئی لیکن وہ بھی نبی ہیں اور رسول نہیں ہیں۔ تو بعض حضرات
جو یعنی زیادہ مشہور تعریفیں وہ یہی ہیں کہ نبی وہ ہے کہ جو عام ہے، اور رسول خاص کہ جس کو نئی کتاب یا نئی شریعت ملی ہو۔ بعض حضرات نے یہ تعریف کی ہے کہ رسول وہ ہے جو کسی خاص علاقے کی طرف جس کو مبعوث کیا جائے، اور نبی وہ ہے جو عام ہے۔ اور قرآن کریم میں اکثر جگہوں پہ جو ہمیں ملتا ہے کہ جو رسول کی دعوت ہے تو رسول کی دعوت میں اس چیز کا ذکر ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اے میری قوم میری اتباع کرو، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری اتباع کرو، تو یہ رسول کا قول ہوتا ہے۔ پھر یہ جو یہاں پہ 4 درجے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، تو اس میں آیا یہ جو 4 درجے ہیں، یہ جو 4 صفات ہیں، یہ متداخلہ ہیں کہ ایک دوسرے میں ضم ہو سکتی ہیں، یا یہ الگ الگ ہیں؟ یعنی یہ کہ ایک نبی ہے وہ صدیق بھی ہو سکتا ہے، شہید بھی ہو سکتا ہے، صالح بھی ہو سکتا ہے، یا کہ جو نبی ہوگا تو وہ صدیق نہیں ہوگا، جو صدیق ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا۔ تو بعض حضرات انہوں نے پہلا قول کیا ہے، اور بعد میں دوسرا قول کیا ہے کہ یہ جو ساری صفات ہیں یہ متداخلہ ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جس کو نبی فرمایا گیا تو اسی کو صدیق کے الفاظ جو القاب ہیں ان سے بھی یاد کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد انہ کان صدیقا نبیا، حضرت یحییٰ کے بارے میں وہ نبی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام کو صدیق بھی کہا گیا، نبی بھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبی بھی اور صالح بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وکہلا من الصالحین، رسول بھی ہیں اور صالح بھی ہیں۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں یہ اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن یہ صفات ایک شخص میں جمع ہو سکتی ہیں۔ جس طرح ایک شخص کوئی مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مورخ بھی ہے اور فلسفی بھی ہے، تو ایک شخص کے اندر یہ ساری صفات آ جاتی ہیں، یا دنیاوی لحاظ سے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ وغیرہ، تو ایک شخص بن سکتا ہے، لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس میں کسی ایک صفت کا غلبہ ہوتا ہے تو زیادہ تر وہ اسی نام سے معروف ہو جاتا ہے۔ مفسر بھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی کی ہے، اور بڑا شیخ الحدیث بھی ہے، لیکن اب اس کو تفسیر میں اتنی زیادہ شہرت ملی کہ لوگ اس کو مفسر قرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا حدیث میں اتنی زیادہ شہرت ملتی ہے لوگ اسے شیخ الحدیث یا محدث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام ان کے اندر یہ چاروں کی چاروں صفات موجود ہیں، لیکن چونکہ سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ رسول کا ہے، تو اس لیے ان کو یعنی صدیق یا شہید یا صالح نہیں بلکہ ان کو رسول کہا گیا۔ جو نبی ہیں تو ان کو صدیق، صالح یا شہید کے بجائے ان کو نبی کہا گیا۔ اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں تو ان کے لیے چونکہ یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے تو اس لیے ان میں کوئی صدیق ہوگا، کوئی شہید ہوگا، کوئی صالح ہوگا۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات وہ تو خاص ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اس نے نبوت کس کو دینی ہے۔ یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، نبوت یہ وہابی چیز ہے۔ البتہ اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے صدیقین کا، کہ یہ صدیقین کون لوگ ہیں؟ تو صدیقین وہ لوگ ہیں، اب مختلف ان کی بھی تعریفیں کی گئی ہیں۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صدیق وہ لوگ ہیں کہ جو معرفت میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے قریب ہیں، یعنی معرفت میں جیسے اللہ کی پہچان انبیاء کرام کو ہوتی ہے، اسی طرح صدیقین بھی معرفت میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے قریب ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کا یہ قول مفتی شفیع رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا آپ نے دیکھا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے قلوب نے ایمان کی جو حقیقت ہے اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ تو فرمایا صدیقین وہ لوگ کہ جو معرفت میں انبیاء علیہم السلام کے قریب ہیں، جبکہ بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ صدیقین یہ جمع ہے صدیق کی، اور اس کے لغوی معنی ہے المبالغ فی الصدق، نہایت راست باز، راست گفتار، سچی گفتگو کرنے والا۔ احسن البیان وہ ایک اہل حدیث عالم، اس کی تفسیر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ صدیقیت جو ہے یہ وہ مقام ہے کہ جو کمال ایمان اور کمال اطاعت کا نام ہے، کہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے، یہ مقام ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس کا ایمان بھی کامل ہے اور اس کی اطاعت بھی کامل ہے۔ ایک اور مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں
کہ یہ جو صدیقیت ہے یہ مقام قرب الہی میں سے ایک مقام کا نام بھی ہے۔ اور شیخ محمد عابدو وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں صدیقین، ہم الذین زکت فطرتهم واعتدلت امزجتهم وصفت سرائرهم حتى انهم يميزون بين الحق والباطل والخیر والشر بمجرد عروضه۔ فرماتے ہیں یعنی صدیقین وہ لوگ ہیں کہ جن کی فطرت اور جن کا باطن ہر گرد و غبار سے یوں پاک صاف ہوتا ہے کہ جب ان پر حق کو پیش کیا جاتا ہے تو بے ساختہ وہ اسے قبول کر لیتی، خیر و شر کے درمیان انہیں التباس نہیں ہوتا، اچھائی اور برائی میں انہیں التباس نہیں ہوتا صدیقین کو، بلکہ جیسے ہماری نگاہیں سیاہ اور سفید کے درمیان بے تکلف فرق کر لیتی ہیں، امتیاز کر لیتی ہیں، اسی طرح صدیقین وہ حق و باطل اور خیر و شر میں امتیاز کر لیتی ہیں۔ اور یہ جو صدیقیت کا مرتبہ ہے یہ حضور علیہ السلام کے کئی جلیل القدر صحابہ کو حاصل تھا، یہ اس مفسر قرآن کے کا قول ہے۔ اور فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سب سے بڑے صدیق صحابہ میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ اسی صدیقیت کبریٰ کا مظہر اتم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو دیکھیے، سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، اسی طرح دیگر ہر چیز میں سب سے پہلے کہ بھی خیر و شر میں کبھی انہیں التباس نہیں ہوا کہ بھئی مجھے موقع دے، میں سوچوں گا، میں مشورہ کروں گا، فوری طور پہ انہوں نے حق کو قبول کی۔ اور ان کی خلافت کے جو 2.5 سال کا جو عرصہ ہے تو اس میں تو ان کی جو صدیقیت کی نور افشانیاں ہیں تو وہ تو اپنے عین شباب پر تھی۔ تو یہ بعض حضرات نے یہ اس کی تعریف کی ہے کہ یہ انبیاء کرام کے بعد صدیقیت یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا ایک مقام ہے اور یہ اس کا نام ہے۔ تو یہ صدیقین وہ لوگ ہیں، فرمایا انبیاء کے ساتھ ہوں گے، دوسرے نمبر پہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کریں گے، تیسرے نمبر پہ فرمایا شہید، شہداء یعنی وہ لوگ جو مقصود کو دلائل کے ساتھ اسے وہ جانتے ہیں، مشاہدہ نہیں کرتے، دلیل سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ بات حق ہے اور یہ بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی چیز کو آئینے میں قریب سے دیکھ رہا ہو۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وہ روایت آتی ہے، صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت ان سے پوچھا کہ آپ نے کیسی صبح کی، لمبی روایت ہے، تو کہ آخر میں انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کریم کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حدیث مبارکہ میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں اس قسم کی رؤیت مراد ہو سکتی ہے۔ یہ جو شہید ہے، یہ جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت یوں کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ صدیق سے جو نیچے لوگ ہیں شہداء، یہ ان کا درجہ ہے، یہ ان کا مقام ہے، صدیق کا مقام وہ ان سے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں صالحین ہیں جو مقصود کو تقلید اور اتباع کے ذریعے پہچانتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ فلاں شخصیت، فلاں جو اتنی بڑی ہستی ہے، انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے ایسے کیا ہے، تو ہم ان کی اتباع کر کے تو ہم بھی اسی عمل کو اختیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ آخری وہ درجہ ہے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ جو درجہ ہے یہ صالحین کا درجہ ہے۔ اور اس سے اوپر شہید ہیں، شہداء سے اوپر جو ہیں وہ صدیقین کا مقام ہے، اور صدیقین سے اوپر جو مقام ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات میں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تحقیق ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے درجات ہیں، درجات معرفت رب ہیں، اور یہ معرفت کے جو درجات ہیں یہ مختلف ہیں مدارج کے لحاظ سے۔ تو سب سے اوپر درجہ نبیوں کا، اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء۔ شہداء میں عام طور پہ لوگ یعنی جو مقتول ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، ان کو لیتے ہیں۔ بعض حضرات نے وہ قول بھی کیا ہے، لیکن اکثریت نے جو کہا ہے، جس طرح پہلے میں گفتگو کر چکا ہوں کہ قرآن میں شہید کا جو لفظ ہے یہ 4 معانی کے لیے آتا ہے، تو ان میں سے امام راضی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ شہید هو الذی یشہد بصحت دین اللہ کے تارۃ بالحجۃ والبیان وَأُخْرَى بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی دین کی صحت کو جانتا ہے، دلائل کے ساتھ اور حجتوں کے ساتھ، برہان کے ساتھ،
اور کبھی کبھی یہ اس دین کو غالب کرتا ہے تلوار کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ. تو یہ شہید کی تعریف کی گئی. من یطع اللہ والرسول، فرمائے جو لوگ اطاعت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، فاولئک مع الذین، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ، جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین، شہداء، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. اب یہی سورہ فاتحہ کے اندر جو ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا. تو انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ منعم علیہم جو لوگ ہیں وہ یہ لوگ ہیں. ان میں سے یہ جو پہلے یہ 4 قسم کے جو لوگ ہیں، پہلی جو 2 شخصیات ہیں وہ 2 علمی شخصیات ہیں، یعنی عمل میں بھی کامل اور علم میں بھی کامل. ان کا علم عمل دونوں کامل ہوتا ہے، انبیاء اور صدیقین. ان کا علم بھی کامل ہے، عمل بھی کامل ہے. اور دوسری جو 2 شخصیات ہیں شہداء اور صالحین، تو اس سے اگر عام شہید لیا جائے تو یہ 2 جو شخصیات ہیں یہ عملی شخصیات ہیں. یعنی پہلی شخصیات وہ کمال علم سے متعلق ہیں، اور دوسری جو 2 شخصیات ہیں ان میں صرف کمال عملی ہے، وہ کمال علم نہیں ہے جو صدیقین اور انبیاء کے پاس ہے. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی حضرات انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حشر فرمائے، ان سے ہمیں محبت کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی انہی شخصیات کے ساتھ جمع فرمائے. ذالک الفضل من اللہ، فرمائے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. وکفی باللہ علیما، لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے. فوراً اشارہ فرما دیا ذالک الفضل، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا بننا، اس مقام تک پہنچنا، یا ان لوگوں کی جو مصاحبت ہے ان کے ساتھ قیامت کے دن حشر ہونا، یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے. کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ وہ چاہتے ہوں گے کہ ہم ایسا کریں، لیکن بعض اوقات بڑے نیک لوگ وہ بدبختی غالب آ جاتی ہے اور آخری وقت میں وہ گمراہ ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے. تو لہذا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، ساتھ ساتھ ڈرنا بھی چاہیے. یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ فضیلت اس کی عطا کردہ ہے. وکفی باللہ علیما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری طرح لوگوں کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.